السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر لشکر بنی اسرائیل میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم الہی سنایا کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد دفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اور اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر کو چھوڑ کر وہاں اپنا وطن بناؤ، یعنی کہ شام کو اپنا وطن بناؤ۔ مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل پر بہت شاق گزرا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہوا شام کی طرف۔ تو راہ میں کوئی بھی مشکل، کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے۔ جب ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں بہت دھوپ ہی دھوپ تھی، نہ کوئی سایہ تھا، نہ درخت تھا، نہ ہی غلہ، تو گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے بادل کو سائبہ بنا کر بھیجا جو کہ ان کے اوپر سارا دن اور ساری رات رہتا تھا، اور اس کی روشنی میں یہ کام کرتے تھے، اور رات کو نوری ستون اتارا، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بھی کپڑوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا، اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا اس کے کپڑے بھی ساتھ ہی بڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا آسمان سے ان کے کھانے کے لیے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان سے نازل ہوتی رہتی تھی، اور یہ لوگ اس کو اپنی چادروں میں بھر کر سارا دن کھاتے تھے۔ اور سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا تھا جو کہ جس کو ہوا اڑا کر لے آتی تھی، اور وہ اس کو شکار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو کھاتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ بہت مزے کی، بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ نے زیادہ ذخیرہ جمع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صرف ہفتے کے دن جو ہے وہ من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہفتے کے دن کا بھی آپ نے جمعے کے دن اکٹھا کرنا ہے، اس کے علاوہ زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے بہت زیادہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا من و سلوہ کو، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے، اللہ پاک نے من و سلوہ کی آمد روک دی اور ان کو عذاب دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ سب کر کے اپنا ہی تم بگاڑ کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔